مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات جو مومنین و مومنات بیمار ہیں، بیمار کربلا کا واسطہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کی صحت و سلامتی کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا، الذی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین، الفید سرمد والرسول المصدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، بآواز بلند صلوات۔ میرے واجب و احترام بزرگوں، دوستو، ماشاءاللہ آپ صبح سے ذکر محمد و آل محمد سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور وہ ہستیاں سیدہ فاطمہ الزہراء شہداء کربلا آپ کو اس کا اجر دیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ جو مومنین دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ بحق محمد و آل محمد سب کی مغفرت کرے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ زمر کی آیت نمبر 9 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، هل يستوي الذین لا یعلمون والذین لا یعلمون، آیا جاننے والے عام فہم کرتے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی اللہ فرما رہے ہیں، کیا جاہل اور عالم، پڑھا لکھا اور ان پڑھ، کیا عقل والے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پڑھا لکھا اور ان پڑھ، عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں ہو سکتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، لیکن بے شک اس
نصیحت کو صاحبان عقل ہی قبول کرتے ہیں، یعنی جن کے اندر عقل ہے، عقل والے ہی اس کا فیصلہ کریں گے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں، لیکن جن کے اندر، جن کے دماغ میں عقل چیز کی کوئی چیز شے نہیں، وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں سب حضرات کو؟ تو اللہ نے اس آیت کے آخر میں صاحبان عقل کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس کو ہر انسان نہیں سمجھ سکتا، ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا، لیکن وہی سمجھیں گے جو صاحبان عقل اور صاحبان شعور ہیں، جن کو اللہ نے عقل کی نعمت سے نوازا ہے۔ ورنہ ہر بندہ کہتا ہے کہ سب برابر ہیں اور سب ایک جیسے ہیں، یعنی پڑھا لکھا بھی اور ان پڑھ بھی، اکثریت یہ کہتی ہے کہ سب برابر ہیں، پڑھے لکھے اور جاہل میں کوئی فرق نہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے مابین فرق ہے۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں نا ذرا؟ اس لیے اللہ نے ایک ایسا خانوادہ بنایا اور نسل ابراہیم سے ایک خانوادے کا انتخاب کیا کہ جو ذریت ابراہیم سے ہے اور نسل اسماعیل سے ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو شریعت کا علم نہیں دیا، ہر ایک کو تمام کائنات کا دنیا اور آخرت کا علم عطا نہیں کیا، لیکن ایک خاندان ہے جو ذریت ابراہیم اور نسل اسماعیل سے ہے، کہ جس کو اللہ نے علم سے بھی نوازا ہے، شرف سے بھی نوازا ہے، عقل سے بھی نوازا ہے، افضلیت سے بھی نوازا ہے۔ میری بات کو سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ امامت کا سلسلہ، خلافت کا سلسلہ، رہبریت کا سلسلہ وہ نسل ابراہیم، نسل اسماعیل اور ذریت اسماعیل میں اللہ نے رکھا ہے، کیونکہ اللہ نے انتخاب کیا ہے تمام نوع انسانی میں سے ذریت ابراہیم۔ اور جب اللہ نے فرمایا تھا تو حضرت ابراہیم نے کیا فرمایا تھا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ یہ علم اور امامت میری ذریت میں رکھنا۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ لا ينال عہد الظالمین، لیکن ظالمین کو یہ امامت کا عہدہ نہیں ملے گا۔ جو ظالم ہوں گے، جو جابر ہوں گے، جو فاسق ہوں گے، ان کو یہ امامت کا منصب نہیں ملے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ذریت اسماعیل اور نسل اسماعیل سے وہ کون سا خاندان ہے کہ جس کو اللہ نے علم اور تقوی کے اعتبار سے اور افضلیت کے اعتبار سے ان کو نوازا ہے۔ وہ خاندان ہے کون؟ آئیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ ذریت ابراہیم سے اور نسل ابراہیم سے وہ کون سا خاندان ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے جو امام الانبیاء پیغمبر اسلام کا جو خطبہ نکاح پڑھا تھا، اس خطبہ نکاح میں حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ ذریت ابراہیم سے وہ کون لوگ ہیں اور نسل ابراہیم سے وہ کون لوگ ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے تمام انسانوں پر حاکم بنایا۔
وہاں حضرت ابو طالب نے تعارف کرایا تھا، اور عام نہیں، جو پیغمبر کا نکاح پڑھا اور جو ابو طالب نے امام الانبیاء کا خطبہ نکاح پڑھا ہے، اس میں بتایا ہے کہ ذریت ابراہیم اگر ہیں تو وہ ہم ہیں، نسل ابراہیم ہے تو وہ ہم ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے سب حضرات؟ حضرت ابو طالب نے، ہم سنتے آئے ہیں کہ امام الانبیاء کا نکاح تو حضرت ابو طالب نے پڑھا، لیکن ہم پوچھتے ہیں وہ پڑھا کیا تھا؟ اور ہمارے بچے کو وہ یاد ہے، صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے وہ میں پڑھ رہا ہوں۔ حضرت ابو طالب نے پڑھا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم، حمد ہے اس اللہ کی جس اللہ نے ہمیں ذریت ابراہیم سے قرار دیا، وزرع اسماعیل، اور نسل ابراہیم نسل اسماعیل سے قرار دیا۔ حضرت ابراہیم کی ذریت دو بیٹوں سے چلی، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام سے۔ جناب اسماعیل جناب ہاجرہ سے تھے، اور جناب اسحاق جناب سارہ سے تھے۔ مائیں الگ الگ تھی، والد ایک تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے سب اللہ؟ اب اللہ نے ان دونوں بھائیوں کی نسلوں سے اسماعیل کی نسل کو افضل قرار دیا، یعنی نسل اسحاق سے حضرت اسماعیل کی نسل کو اللہ نے منتخب کیا، برگزیدہ کیا، اور اسے معصوم قرار دیا، اور تمام نوع انسانیت کی امامت کا جو حصہ ملا ہے، جو منصب امامت ملا ہے، وہ نسل اسماعیل کو ملا ہے۔ میری باتوں کو سمجھ آ رہی ہے سب حضرات کو؟ اب کیا فرمایا حضرت ابو طالب نے؟ وزرع اسماعیل، اور نسل اسماعیل سے ہمیں قرار دیا، وجعلنا الحکام علی الناس، اور حمد ہے اس اللہ کی جس اللہ نے ہمیں پوری انسانیت پر حاکم بنایا۔ حضرت ابو طالب نے سب سے پہلے اللہ کی توحید کا اقرار کیا۔ یہ بات ناصریوں نے جھگڑے کیے کہ حضرت ابو طالب اسلام لائے نہ لائے۔ جو امام الانبیاء کا نکاح پڑھتا ہے اس کے ایمان میں شک نہیں کیا جاتا، اگر اس کے ایمان میں شک کرو گے الیاذ باللہ تو خود پیغمبر اسلام کی ذات میں شک کرنا ہے۔ کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی، توحید کا اقرار کیا، وجعلنا ذریت ابراہیم، یہاں اقرار ہے رسالت کا۔ اے میرے حبیب، ملت ابراہیم کی اتباع کرو، یعنی جد الانبیاء کی رسالت کا اقرار ہے، اور اس کے بعد حضرت اسماعیل کی نسل کا اقرار ہے، اور دنیا کو یہ بتایا ہے کہ اے لوگوں ہمیں پہچانو، ہم کون ہیں؟ ذریت ابراہیم ہم ہی ہیں، نسل ابراہیم ہم ہی ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ منصب امامت کو بیان کیا۔ آپ تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ میری باتیں سب کو سمجھ آ رہی ہیں؟ آگے منصب امامت کو بیان فرمایا، اپنی حاکمیت کو بیان فرمایا کہ اس اللہ کی حمد ہے کہ جس نے ہمیں لوگوں کا
لوگوں کا حاکم بنایا، لوگوں پر حاکم بنایا۔ یہ ہے منصب امامت کا عہدہ۔ یعنی ابو طالب یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر امام کوئی بناتا ہے تو وہ اللہ بناتا ہے، لوگ نہیں بناتے۔ لہذا یہاں حضرت ابو طالب کے منصب بتا رہے ہیں، اے لوگوں یہ نہ عقیدہ رکھنا اگر کوئی امام بناتا ہے تو وہ اللہ ہی بناتا ہے، اور جو الہی خلیفہ ہوتا ہے وہ اس منصب کا حقدار ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَجَعَلَ لَنَا، اللہ نے ہمارے لیے بنایا گھر۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ نے ہمارے لیے بنایا وہ گھر جس کا لوگ حج کرتے ہیں، یعنی بیت اللہ اللہ نے ہمارے لیے بنایا۔ جعل اللہ لنا، اس اللہ نے ہمارے لیے گھر بنایا جس کا لوگ حج کرتے ہیں، لہذا کعبہ کا متولی بھی ہمیں بنایا۔ اب یہ دیکھیں، اللہ تعالی اپنے گھر کا متولی کسی کافر کو بناتا ہے؟ بلکہ موحد کو بنائے گا، امام الموحدین کو بنائے گا، جو اللہ کے گھر کا متولی ہو۔ تو حضرت ابو طالب کیا فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں، اللہ نے جو بیت اللہ بنایا ہے وہ ہمارے لیے بنایا ہے، وہ ہمارا گھر ہے، اس کے مالک ہم ہیں، جس کا لوگ حج کرتے ہیں۔ اور بعد والے جملے، اور یہ خطبہ نکاح سیرت ابن ہشام، اور اس کے بعد سیرت محمدیہ امام قسطلانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، یعنی سنی بھائیوں اور شیعوں کی دونوں بھائیوں کی کتابوں میں یہ خطبہ نکاح موجود ہے۔ اور سنو گے جملے، آگے حضرت ابو طالب نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں ثم ان ابن اخی ھذا محمد، فرمایا یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا یہ محمد، لا یوزن بہ رجل، اس کائنات میں کسی ماں نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو میرے محمد کا موازنہ کر سکے۔ لا یوزن بہ رجل، کسی ماں نے اس پوری دھرتی میں، پوری کائنات میں ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو میرے محمد کی برابری کر سکے یا محمد کے برابر ہو۔ الا رجع علیہ، لیکن اگر تمام کائنات کے لوگوں کے اعمال کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور میرے محمد کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، تمام کائنات کا پلڑا اٹھتا ہوا نظر آئے گا اور میرے بھتیجے محمد کا پلڑا جھکتا ہوا نظر آئے گا۔ نبلا وشرفا وفضلا وعلما وعقلا، کہتے ہیں میرا یہ محمد وہ ہستی ہے شرف کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے اس بڑی کائنات میں محمد کی برابری نہیں۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہے سب حضرات کو؟ آگے فرمایا ہوگا جہاں تک محمد کے مقام اور مرتبہ کا تعلق ہے، محمد کی عظمت کا تعلق ہے،
فرماتے ہیں واللہ بعد ھذا نبأ عظیم و خطر جلیل. یہ خطبہ نکاح ہے محمد کا، جس کو عام مولوی نہیں پیش کرتا. میری باتیں سمجھ رہے ہیں سب حضرات؟ کیا فرمایا؟ فرمایا جہاں تک محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت اور مرتبہ کا مقام ہے، کا تعلق ہے کہ عظمت محمد مصطفیٰ کس عظمت پہ فیض ہے، کس بلندی پر فیض ہے. فرماتے ہیں لوگوں واللہ، اللہ کی قسم، بعد ھذا، اس کے بعد نبأ عظیم، ان دنوں کے لیے ایسی عظیم خبر آنے والی ہے. حضرت ابو طالب نے، علی کے والد گرامی نے تو خطبہ نکاح میں محمد کی رسالت کا بھی اعلان کر دیا تھا کہ لوگوں میرے محمد کو عام انسان نہ سمجھنا، یہ تم جیسا انسان نہیں. تم اس کے بعد دیکھو گے کہ ایک عظیم خبر آنے والی ہے کہ محمد کس بلندیوں پر فائز ہے، اور وہ خبر لانے والے یہاں دنیا کے لوگ نہیں ہیں، وہ عرش کے لوگ آ کر بتائیں گے کہ اے لوگوں، محمد تم جیسا بشر نہیں بلکہ یہ اللہ کا رسول ہے. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے سب حضرات؟ حضرت ابو طالب نے اعلان نبوت بھی کر دیا تھا، حضور کی نبوت کا اعلان بھی کر دیا تھا. یہ نہیں کہ 40 سال کے بعد اعلان ہوا. باتیں سمجھ رہے ہیں سب حضرات؟ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ ہمارے سنی بھائی میرے پاس تو بڑے بڑے سنی علماء آتے ہیں، خواہ ان کا تعلق دیوبندی مماتی سے ہو یا حیاتی سے. بریلوی اہل سنت میرے پاس آتے ہیں، خواہ ان کا تعلق رضوی گروپ سے ہو، خواہ ان کا تعلق تفضیلی گروپ سے ہو، وہ بھی آتے ہیں. اور اہل حدیث جو غیر مقلد ہیں، ان کے علماء بھی میرے پاس آتے ہیں، جن کا بھی ان کے بھی مختلف گروپ ہیں، جس گروپ سے بھی تعلق ہو. یہ سب علماء میرے پاس آتے ہیں، عوام نہیں آتی، عوام کے علماء میرے پاس آتے ہیں. تو لہذا یہ ہمارے بھائی ہیں، جن کے علماء ہمارے پاس آئے، جن کے رہنما ہمارے پاس آئے، اور ہماری اتنی دوستی ہے لیکن ہماری علمی گفتگو ہوتی ہے. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے سب حضرات کو؟ آگے کیا حضرت ابو طالب نے ارشاد فرمایا وَخَطَرٌ جَلِيلٌ، اور میرے اس بیٹے کو ایک عظیم منصب ملنے والا ہے. خطر عظیم. اے لوگوں پہچانو محمد کو. یہ کون ہے؟ کہتے ہیں آن قریب خبر، بہت بڑی خبر، نبأ عظیم، عظیم عظمت والی خبر آنے والی ہے. واللہ، اللہ کی قسم. کون کہہ رہے ہیں؟ ابو طالب. اس لیے تو حضرت عمر کہتے تھے نا، اصبحت مولا ابن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے، اصبحت مولا یا مولا کل مومن، مبارک ہو مبارک ہو، آپ میرے بھی مولا بن گئے، تمام مسلمانوں کے مولا. یعنی حضرت علی کا تعارف والد سے کرایا، والد سے. والد اتنی عظمت والا تھا. کیا کہا؟ وَخَطَرٌ جَلِيلٌ، ان قریب میرے محمد کو ایک ایسا منصب ملنے والا ہے جسے نبوت کہتے ہیں. اور نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوتا. ترمذی شریف میں لکھا ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوۃ، حضور یہ فرمائیے کہ آپ کب سے نبی ہیں؟ تو سنو گے جو نے امام الانبیاء نے کیا فرمایا. فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح
नबी था। और ये सही सनद हदीस है, सही सनद। मतलब ये कहे कोई कि फलां रावी ज़ईफ है, सिलसिला सनद उलमाए अहले सुन्नत के नजदीक, मुहद्दिसीन के नजदीक सनद बिल्कुल ठीक है। पैगंबर फरमाते हैं अभी आदम बना ही न था उस वक्त मैं नबी था, और उस वक्त अकेले नबी नहीं थे। अर्रियाजुन नज़रा फी मनाक़िबिल अशरतिल मुबश्शरा में लिखा है कि मोहम्मद फरमाते हैं मैं अकेला मोहम्मद नहीं था, मेरा भाई अली भी था, मेरी बेटी फातिमा भी थी, मेरा बेटा हसन भी था, मेरा बेटा हुसैन भी था। 14,000 साल पहले हम 5 टन उस वक्त मौजूद थे जब आदम अभी पानी और मिट्टी में थे। और काजी सनाउल्लाह पानीपती उस्मानी तफसीर मज़हरी में लिखते हैं कि हजरत ईसा से लेकर आदम तक, यानी हजरत आदम से लेकर ईसा तक कोई वली नहीं बना जब तक उसने अली का वसीला ना हो। यानी उसने इन 5 तन को तस्लीम किया, इनकी इमामत और नबुव्वत को तस्लीम किया तो फिर वली बने। जब साबिक़ा उम्मतों में इनके बगैर उनको ओहदे विलायत नहीं मिलता, तो आज कल के जो विलायत का दावा करने वाले हैं, इनकी विलायत के बगैर, इनकी इमामत के बगैर वो कैसे वली बन सकते हैं? मेरी बातें समझ रहे हैं सब? ये खानदान है कि जिसको अल्लाह ने बरगुज़ीदा किया है, मुंतखब किया है, इल्म दिया है। इसलिए तमाम सहाबा किराम जब भी कोई मुश्किल आती थी तो वो अली की तरफ रुजू करते थे। जब भी मुश्किल आती थी, जब भी कोई मुश्किल मसाला आया तो मौला कायनात की तरफ रुजू किया। इसलिए कहते थे लौला अलीयुन लहलका फुलानुन, अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता। यानी जब भी इस्लाम पर मुश्किल आई इन्होंने उस मुश्किल को हल किया। इसलिए मौला कायनात फरमाते हैं, इमाम गजाली ने एक रिसाला लिखा है इल्मुल लदुनिया, इल्मुल लदुनिया, और बहबूद से इमाम गजाली के रिसाले अरबी में छप चुके हैं। यानी उन्होंने इल्म लदुनी पे रिसाला लिखा है। कहते हैं इल्म लदुनी का मालिक या नबी हो सकता है या नबी का खलीफा हो। इल्म वहबी, इल्म लदुनी का मालिक अगर कोई पूरी कायनात में है या खुद नबी है या नबी का खलीफा है। इसलिए मौला कायनात फरमाते थे लौ सुन्नियत लियल विसादतो, लौ सुन्नियत लियल विसादतो, अगर कज़ावत बिछा दी जाए वजलस्तु अलैहा, और मुझे बिठा दिया जाए, ऐली तुम फैसले करो। यानी मसनद कज़ावत पर मौला कायनात फरमाते हैं, ये किसने लिखा? इमाम गजाली ने, इमाम गजाली ने। और मुल्ला सादुद्दीन तफ्तादानी ने शरह मकासिद में लिखा कि मौला कायनात फरमाते हैं कि अगर मसनद कज़ावत बिछा दी जाए वजलस्तु अलैहा, और मुझे उस पर बिठा दिया जाए, लहकमतु बैना अहले तौरात बेतौरातिहिम व अहले अंजील बेअंजीलिहिम व अहले ज़बूर बेज़बूरिहिम व अहले कुरान बेकुरानिहिम। अगर मुझ अली को मसनद कज़ावत पर बिठाया जाए तो मैं तौरात वालों के फैसले तौरात से करूं, इंजील वालों के फैसले इंजील से करूं, ज़ुबैर ज़बूर के वालों के फैसले ज़बूर से करूं, व अहलुल कुरान बेकुरानिहिम, और कुरान वालों के फैसले कुरान से करूं। हत्ता यंतिका कुल्लु किताबिन सदक़ अलीयुन, हत्ता के हर
لیے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، ہر ایک بچے کو یہ حدیث یاد ہے، اللہ نے ان کو علم سے نوازا ہے، شرف سے نوازا ہے، اور تمام کائنات سے ان کو اشرف اور افضل قرار دیا۔ جنگ صفین میں، کیونکہ وقت نہیں ہے، جنگ صفین میں جب جنگ ہو رہی تھی، غالباً یہ میں نے پہلے بھی شاید یہ واقعہ آپ کو سنایا، اور یہ واقعہ کیونکہ میں بغیر دلائل کے کوئی بات نہیں کر رہا، میرے پاس دلیل ہوتی ہے اور مضبوط دلیل، جس کا نہ کوئی جواب دے سکتا ہے اور نہ دے سکے گا۔ میں منبر حسین پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، یہ میرے سامنے علامہ عبد الرحمن جامی کی کتاب ہے، ہمارے بھائیوں کی کتاب، اور ملا جامی رحمت اللہ علیہ نے پورے 12 ائمہ اہل بیت کا ذکر کیا ہے، لہذا ہمارے سنی بھائی اور شیعہ بھائی علی سے لے کر مہدی تک اگر کسی کو امام مانتے ہیں وہ یہی 12 امام ہیں۔ لہذا انہوں نے شواہد النبوہ میں، اور اس کے بعد ایک بہت بڑا نام سروات پڑھے بابا نے بولا ملفوظات خواجہ غلام فرید کوٹ بٹھن والے، نام سنا ہے نا؟ یہ فارسی میں ملفوظات ہیں میرے پاس، یعنی ہمارے سنی بھائی اور ہم شیعہ عقیدے میں ایک ہی ہیں۔ آپ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ سب یہ خواجہ غلام فرید اور یہ علامہ عبد الرحمن جامی، جو صوفیاء کے سلسلے کی ایک بہت بڑی کڑی ہے اور بہت بڑا مقام ہے، اور درس نظامی میں تمام سنی شیعہ کے مدارس دینیہ میں ان کی کتاب ناب میں پڑھائی جاتی ہے، جو کافیہ کی شرح ہے، اور عام مولوی نہیں پڑھا سکتا، بہت بڑا مولوی ہو تو پڑھاتا ہے، ہر مولوی جامی کو نہیں پڑھا سکتا، جو مضبوط عالم ہو، جو نحو اور صرف کے اسرار و رموز کو جانتا ہو اور ان قیدوں کو جانتا ہو، وہ جامی پڑھا سکتا ہے۔ یہ جامی بھی لکھتا ہے، خواجہ غلام فرید کوٹ بٹھن والے بھی لکھتے ہیں، اور یہ دونوں کتابیں میرے پاس موجود ہیں کہ مولا کائنات جنگ صفین میں جب جنگ ہو رہی تھی اور مولا کائنات کے اصحاب پر پیاس کا غلبہ ہوا، جب جنگ کرتے کرتے ان کو پیاس کا غلبہ ہوا تو یہ پانی کی تلاش میں دوڑنے لگے، اور دیکھا ایک راہب ہے، ایک راہب کا کلیسا ہے، کلیسا سمجھتے ہیں نا، جہاں راہب یعنی ان کے بہت بڑا عالم، بہت بڑا مجتہد ایک ہوتا ہے، ایک کلیسا نظر آیا، اور کلیسا بھی میدان صفین میں، اور وہ کسی انتظار میں تھا، وہ نہیں اس کے بڑے کیونکہ وہ کتابوں میں اس کا ذکر سنتے آئے، تو انہوں نے ڈیرہ ہی جنگ صفین میں لگایا ہے، یعنی میدان صفین میں۔ تو صحابہ کرام نے اس راہب سے پوچھا کہ یہاں کوئی، کیونکہ تو یہاں ہمیشہ رہتا ہے، تو جانتا ہے کہ یہاں کوئی نزدیک پانی ہے؟ وہ راہب کہتا ہے پانی تو ہے لیکن کچھ فاصلے پر ہے، 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر فاصلے پر پانی ہے۔ مولا کائنات کے صحابہ کرام واپس آئے، آپ ناراض مولا کائنات کی خدمت میں عرض کرنے لگے، مولا پیاس کا غلبہ ہے، یہاں پانی کوئی نظر نہیں آیا، ہم نے راہب سے پوچھا ہے، راہب کہتا ہے کہ 2 یا 3 کلومیٹر پانی دور ہے، تو اب کیا کریں؟ مولا اپنی
فتبسم امیرُ المومنین، مولا کائنات مسکرائے اور مسکراتے ہوئے اپنے صحابہ کو دیکھا۔ اب صحابہ کی نگاہیں وجہ اللہ پر، صحابہ کی نگاہیں وجہ اللہ پر، مولا کائنات کی نگاہیں اپنے صحابہ کے چہرے پر۔ اب مولا کائنات فرماتے ہیں رک جاؤ ادھر ہی، یہاں سے یہاں تک زمین کو کھودو، تم کھودو، پانی نکالنا علی کا کام ہے۔ جب صحابہ کرام نے زمین کو کھودا، نیچے تک چلے گئے اور ایک پتھر آیا، بہت بڑا پتھر، بہت بڑا پتھر۔ وہ کھودتے رہے اور دیکھا پتھر بہت پھیلا ہوا ہے، تو حضرت عمار یاسر اور بڑے بڑے مولا کائنات کے صحابہ نے کہا کہ اس پتھر کا اصل کناروں کو دیکھو کہ یہ پتھر کہاں ختم ہو رہا ہے، پھر ہم اس پتھر کو اٹھائیں گے۔ لیکن کیونکہ اولی الامر نے حکم دیا ہے، بھائی بات نہیں سمجھے، کہتے ہیں پتھر تو آ گیا ہے، پتھر تو آ گیا ہے، کیونکہ اولی الامر نے حکم دیا ہے کہ پانی یہاں ہے، لہذا پانی اس پتھر کے نیچے ہے۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں سب حضرات؟ اب صحابہ نے ان کناروں کو تلاش کیا، ویسے تھکے ہوئے ہیں آپ، بات چہرے میں دیکھ رہا ہوں کہ نیند کا غلبہ آتا ہے، لیکن وجہ اللہ کی فضیلت کو جب دیکھتے ہیں تو وہ نیند کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے برحق امام ہیں، اولی الامر ہیں۔ جب کنارہ تلاش کر لیا، کناروں کو کھودا، اب پتھر واضح نظر آ گیا، یہاں سے بھی پتھر کو پکڑا جا سکتا ہے۔ صحابہ نے تمام صاف کر دیا۔ اب مولا کائنات دیکھ رہے ہیں، اب وہ عیسائی جو رائب تھا وہ بھی چلا اپنے کلیسا سے۔ بھائی بات سننا، کتابیں میرے پاس ہیں اور ان کی پکچر بھی لے لینا بے شک، اب تو میڈیا کا دور ہے۔ وہ رائے بھی دوڑتا ہوا آیا اور یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ مولا کائنات اپنی سواری پہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں۔ اب تمام صحابہ نے زور لگایا، پتھر نہ ہل سکا۔ 10 صحابہ نے لگایا، 20 صحابہ نے لگایا، بعض نے مشورہ دیا یار ایسے کرو، ادھر سے تم اٹھاؤ، ادھر سے ہم اٹھاتے ہیں تو برابر ہوگا۔ بعض صحابہ نے ادھر سے پکڑا، بعض نے ادھر سے، بعض نے ادھر سے، بعض نے ادھر سے، کیونکہ علی کے صحابی تھے، بڑے شجاع تھے، زور بڑا لگایا لیکن پتھر ہل نہ سکا۔ اب بات سننا، ملا جامی کیا لکھتے ہیں اور خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں مولا علی دیکھتے رہے، جب صحابہ نہ اٹھا سکے، مولا کائنات اپنی سواری سے زمین پہ تشریف لائے، اور علامہ جامی اور یہ لکھتے ہیں کہ مولا کائنات نے انگشتان مبارک پتھر کے نیچے رکھی۔ بھائی توجہ کرنا، غور سے سننا، مولا کائنات نے ہاتھ نہیں رکھے، ملا جامی کہتے ہیں انگشتان مبارک نہاد در حجر نہاد، مولا کائنات نے انگلیوں کو رکھا، انگلیوں کا اٹھانا تھا، انگلیوں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی اٹھتا ہوا نظر آیا۔ مولا کائنات نے انگشتان مبارک سے پتھر کو ہٹایا، پتھر کو مولا علی نے ہاتھ سے سیدھا کیا، پتھر کا سیدھا ہونا تھا، نیچے سے چشمہ نمودار ہوا اور ایسا خوشبودار پانی کہ جس کی خوشبو سے جنگ صفین، میدان صفین معطر ہو گیا، کہ یہاں صفین میں
خوشبودار پانی پوری زندگی نہیں پیا جو علی نے میدان صفین میں پلایا۔ سمجھ رہے ہیں باتیں میری؟ سب کو سمجھ آ رہی ہیں؟ اب صحابہ کرام نے پانی پیا اور اپنے مشکیزوں کو بھی بھر لیا۔ اب وہ رائب دیکھ رہا تھا، اب وہ رائب دیکھ رہا تھا یہ ماجرا۔ اب مولا کائنات نے یہ نہیں کہا کہ اس پتھر کو چھوڑ دو ادھر، نہ کہا اس پتھر کو اوپر رکھ دو، اس پتھر کو اوپر رکھ دو، اور چشمے پہ پتھر کو مولا کائنات نے رکھوا لیا۔ اب پتھر اوپر جب رکھا گیا، مولا نے کہا اس کے اوپر مٹی ڈال دو۔ اب وہ رائب مولا کائنات کے قریب آیا۔ سننا بھائی کملے، مولا حیدر کلال کے قریب آیا، اور یہ حصہ نمبر 4 ہے، ملفوظات خواجہ غلام فرید، حصہ نمبر 4 صفحہ نمبر 220۔ یہ فارسی میں ہے، یہ بھی فارسی میں ہے، لیکن میں اردو میں لایا ہوں تاکہ ممکن ہے مجلس کے بعد کوئی کہے کہ مولانا جو آپ نے واقعہ بیان کیا ہے وہ مجھے ذرا دکھاؤ، کیونکہ فارسی ہر بندہ نہیں پڑھ سکتا۔ میں فارسی بھی ساتھ لایا ہوں، اردو بھی ساتھ لایا ہوں۔ جو اردو والا ہے وہ اردو کو پڑھے گا، جو فارسی والا ہے وہ فارسی۔ میری باتوں کی سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ اب جب وہ پادری آیا تو پادری نے سوال کیا، آیا شما پیغمبر مرسلی ہستی؟ بھائی جو ان کو دیکھتا ہے وہ بندے کو یا رسول نظر آتے ہیں یا پیغمبر مرسل نظر آتے ہیں۔ ان سے ان کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نسل پیغمبر ہے، یہ نسل امام الانبیاء ہے۔ اب رائب پوچھتا ہے شما پیغمبر مرسلی ہستی؟ مولا کائنات نے فرمایا نہیں، پیغمبر مرسل نہیں ہوں۔ پھر اس نے سوال کیا، آیا شما ملک مقرب ہستی؟ آیا تم فرشتوں کے سردار ہو؟ فرشتہ نہیں کہا، ملک مقرب، جو اللہ کے نزدیک مقرب فرشتہ ہے، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے نہیں، کیونکہ یہ خود فرماتے ہیں ان الملائکۃ خدامنا و خدام محبین، فرشتے ہمارے بھی خادم ہیں، ہمارے شیعوں کے بھی خادم ہیں۔ میری باتیں سمجھ رہے ہیں سب حضرات؟ اب میرے دوستو، اس نے کہا آیا شما پیغمبر مرسلی ہستی؟ پھر کہا آیا شما ملک مقرب ہستی؟ پھر کہا آپ کون ہیں؟ نہ آپ رسول ہیں، نہ آپ ملک مقرب ہیں، آپ کون ہیں؟ تو سنو کہ جملے مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ فرمایا انا وسیع محمد المصطفیٰ ہستم، میں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کا وسیع برحق ہوں۔ کہا کہ میں پیغمبر اسلام کا وسیع ہوں، تو سنو گے جملے رائب نے کہا کہ اپنا دست مبارک بڑھائیے، اپنا دست مبارک بڑھائیے۔ مولا کائنات نے اپنا دست مبارک آگے کیا، فقبل یدہ، اس نے مولا کی ہتھیلی کا بوسہ لیا، اور بوسہ لینے کے بعد کہتا ہے جس کا میں انتظار تھا مجھے، آج وہ گھڑی ختم ہو گئی، آج وہ گھڑیاں ختم، جس کا مجھے انتظار تھا فوراً کہنے لگا اب میں مان گیا ہوں کہ یہ بندہ ادھر کا نہیں ادھر کا ہے۔
अन्नका अलीयुन वसीय्यु रसूल अशहदु अन्नका वसीय्यु अशहदु अन्नका अलीयुन वसीय्यु रसूल। मेरी बातें समझ रहे हैं सब? और ये कलमा हुजूर के ज़माने में भी पढ़ा गया, अम्मा अहले बैत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के सामने पढ़ा गया मौला की विलायत का। हम अपनी तरफ से नहीं पढ़ते, इमाम रज़ा के सामने पढ़ा गया, सही और सनद रुवायत मौजूद है। और फिर मैदान सिफीन में सहाबा की मौजूदगी में पढ़ा गया। मेरी बातें समझ रहे हैं सब हज़रात? अब क्या उसने कहा कि अगर अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अगर महबूद बरहक है कि वो अल्लाह है, अगर मोहम्मद के सिवा कोई रसूल नहीं अब और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, और अगर रसूल के बाद कोई खलीफा और मसीह है तो मुझे यकीन हो गया कि वो आप ही हैं। मेरी बातें समझ रहे हैं सब? आप उसके बाद मौला कायनात ने उससे पूछा, सुनना भाई अगले जुमले सुनना। मौला कायनात ने पूछा कि ना आपने कोई दलील मांगी, भाई जब रसूल और नबी आए हैं तो उनसे दलील मांगते हैं कि आप रसूल हैं, नबी हैं, तो नबी और रसूल मौजज़ात दिखाते हैं। और बाज़ लोग बगैर मौजज़े के रसूल को रसूल तस्लीम कर लेते हैं और नबी को नबी तस्लीम कर लेते हैं। लेकिन मौला ने पूछा, इतना जल्दी? भाई मेरी बातें समझ आ रही हैं या नहीं? इतना जल्दी इस्लाम कैसे कबूल कर लिया? अब मुल्ला जामी लिखता है, मुल्ला जामी कि वो रैब कहता है कि हमारी आसमानी किताबों में मौजूद है। यानी इमाम वो होता है जिसकी गवाही आसमानी किताबें भी दे। कहता है हमारी आसमानी किताबों में ये मौजूद है, और मुझसे पहले जितने हमारे पेशवा और इमाम गुजरे वो भी अपने बाद आने वाले इमाम को बताते रहे कि यहां से ना उठना। अगर आपने हिदायत पानी है, अगर हकीकी इमाम की मार्फत हासिल करनी है तो इस मकाम को ना छोड़ना, बैठना। अगरचे ये मैदान है, आबादी नहीं, लेकिन समझना ये एक ऐसा मकाम है जो जन्नत का टुकड़ा है, वो जन्नत का चश्मा है। हमें हमारी किताबों में भी ये लिखा है और हमारे इमामों ने भी ये बताया है कि यहाँ एक जन्नत का चश्मा है। उस चश्मे को या नबी जानता है या नबी का हकीकी खलीफा जानता है। कहते मैं इसी इंतजार में था कि वो वक्त आए, कि वो वक्त मेरी किस्मत में अल्लाह ने लिखा हो कि मैं उस इमाम की इक्तिदा करूं और उसके हाथ में बैत करूं। और वो आज घड़ियां खत्म हो गई। मुझे पता चल गया कि जब आप निशानदेही कर रहे थे तो आपकी पेशानी से नूर चमक रहा था। मैं समझ गया कि ये बंदा इधर का नहीं, ये उधर का है। वो और होते हैं कि जिन्होंने अली की मार्फत हासिल नहीं की। ये रैब ही था, रैब जैसे बंदे समझ गए कि अगर बढ़ा के इमाम है तो वो अली इब्न अबी। तो मेरे दोस्तों, ये वो घर है जिसने अल्लाह ने जिसका इंतखाब किया है, जिसको मुस्तफ़ा बनाया है। तमाम नौए
انسانی پہ اللہ کی نظر اسی خاندان پر پڑی، اور جب اسلام پر وقت آیا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کی محنت ختم ہو رہی تھی۔ جب اسلام ضعیف ہو چکا تھا تو اسلام نے تمام لوگوں کے گھروں پر نظر دوڑائی، کون ہے جو میری مدد کر سکتا ہے؟ لیکن اسلام کی نظر اسی گھر پر پڑی۔ جب اس گھر پر پڑی تو اسلام نے کہا میرے خون کے ساتھ جس کا خون ملتا ہے وہ آپ ہی ہیں۔ حسین نے کہا میں جانوں کا نذرانہ پیش کروں گا، میں اکبر کو قربان کروں گا، میں اصغر کو کروں گا، میں اپنے بچوں کو تجھ پہ قربان کروں گا، لیکن اگر چادر کی باری آئی تو میں اپنی بہنوں کی چادریں عزاداروں ہزاروں اکبر ہوں، کروڑوں اکبر، لیکن زینب کا گھر سے باہر آ جانا اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سوائے ہمیں حسین کے کوئی غم نہ دیکھو۔ عزاداروں زہرا کی بیٹیوں کا گھروں سے باہر آ جانا یہ ان کی موت تھی، لیکن اور سیدزادیوں کو بے پناہ اونٹوں پر بٹھایا گیا۔ عزاداروں بے پناہ اونٹ کی سواری اتنی سخت سواری ہے کہ بے پناہ اونٹ میں کوئی تندرست بندہ بھی بیٹھ نہیں سکتا، لیکن میں قربان جاؤں، میرے بارے امام فرماتے ہیں وَأَيْدِيهِمْ مَغْلُولَةٌ إِلَى الْأَنَاقِ، میرا سلام ہو ان میری دادیوں پر جن کے ہاتھ پسے گردن باندھے ہوئے تھے، جن کو بے پناہ اونٹوں پر بٹھایا گیا۔ عزاداروں مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ مسلمان سیدزادیوں کے ساتھ اتنا ظلم نہیں کرتے، لیکن جب میں نے 12ویں امام کا یہ ارشاد پڑھا بس میرا سلام ہو میری ان دادیوں پر سفیدو فی الحدید علی اقدام المتیات، میرا سلام ہو میری ان دادیوں پر، اور میرا سلام ہو میرے بیمار دادے پر، امام سجاد پر، جن کو بے پناہ اونٹوں پر بٹھا کے سفیدو فی الحدید لوہے کی رسیوں سے باندھا گیا، لوہے کی رسیوں سے باندھا گیا۔ عزاداروں بس میں مختصر کر رہا ہوں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، میرے بعد مسائل بہت پڑھنے والے حضرات موجود ہیں، میں صرف چند جملے آپ کو آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ عزاداروں جب ان کو بے پناہ اونٹوں پہ ہاتھ بندھے ہوئے تھے، بے پناہ اونٹوں پر سوار تھی، لیکن کہاں سے گزارا گیا؟ بھائیوں کی لاشوں کے درمیان سے گزارا گیا۔ عزاداروں جہاں لاشیں بکھری ہوئی تھی، سر ساتھ نہیں تھے، کسی کا بازو کٹا ہوا ہے، کسی کا گلا کٹا ہوا ہے۔ عزاداروں مقتل کے علماء لکھتے ہیں، کسی مقاتل کے علماء نے نہیں لکھا کہ جن سواریوں پر بیبیاں سوار تھی ان سواریوں کو بٹھایا گیا ہو اور بیبیاں اپنی مرضی سے اتری ہو۔ عزاداروں سواریاں نہیں بٹھائی گئی، سواریوں کو وہاں گزارا گیا جہاں میں گورو کفن لاشیں پڑے تھے۔ عزاداروں جب بیبیوں نے لاشوں کو دیکھا برداشت نہ کر سکی، سواریوں پر موجود تھی، ہاتھوں بندھے ہوئے تھے، لیکن سواریاں بھی نہیں بٹھائی گئی۔ اب دیکھیں زہرا کی شہزادیاں ایسے زمین پر آئی جیسے غازی زین سے زمین پر آیا تھا۔ عزاداروں جب بہنیں بھائی کی لاش پہ آتی ہیں سب سے پہلے چہرہ چومتی ہے، لیکن جب زینب ام کلثوم حسین
سینے کی ہڈیاں کہاں ہے؟ پشت مبارک کے جوڑ کہاں ہے؟ ادادارو اس لیے میری آنکھ ذاتی پہچان نہ سکی، کہتی انت الحسین، کیا زینب کبیر حسین تو